मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं खुदा दुआओं का जवाब देता है उसमें आपको वेलकम कहता हूं। और आज सुबह जब मैं दुआ कर रहा था तो खुदा ने मुझे एक ख़ास मैसेज दिया और ये मैसेज ख़ास तौर पर इस ताल्लुक़ से है जो हम इस सारी दुनिया में देख रहे हैं। ख़ास तौर पर हम अमेरिका में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इस वबा से जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं और बहुत सारी जो इकानमी है वो ख़राब हो गई है, बहुत सारे जो बिज़नेस है वो बंद हो गए हैं और बड़ी ही परेशानी का आलम है। लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हमारे साथ है और वो हमें दुआओं का जवाब देता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आप हमारे प्रोग्राम देखते रहें। तो आइए हम यिर्मयाह 32 बाब देखें। यहाँ पर लिखा, वो कलाम जो शाह यहूदा सिदकिय्याह के 10वें वर्ष में जो नबूकदनेस्सर के 18वें वर्ष था खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ। और उस वक्त शाह बाबल की फ़ौज यरूशलेम का मुहासरा किए पड़ी थी और यिर्मयाह नबी शाह यहूदा के घर में कैद खाना के सहन में बंद था, क्योंकि शाह यहूदा सिदकिय्याह ने उससे ये कहकर कैद किया कि तू क्यों नबूवत करता है और कहता है कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि देख, मैं इस शहर को शाह बाबल के हवाले कर दूंगा और वो इसे ले लेगा और शाह यहूदा सिदकिय्याह कसदियों के हाथ से ना बचेगा, बल्कि ज़रूर शाह बाबल के हवाले किया जाएगा और उससे रूबरू बातें करेगा और दोनों की आंखें मुकाबल होंगी और वो सिदकिय्याह को बाबल में ले जाएगा और जब तक मैं उसको याद ना फरमाऊं वो वहीं रहेगा। खुदावंद फरमाता है, हर चंद तुम कसदियों के साथ जंग करोगे पर कामयाब ना होगे। अब यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है जो हम देखते हैं कि जो बनी यहूदा है वो सारे के सारे उन्होंने गुनाह किया है, बुतों की परस्तिश की है, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी हैं। अगर हम अमेरिका की हालत को देखें तो वहाँ पर तकरीबन 6 मिलियन से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो हर साल जो है वो अबॉर्टेड हो जाते हैं, उनका अबॉर्शन हो जाता है, वो हलाक होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसी हलाकतें होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं जब हम ये कर रहे हैं तो अगर हम कहें कि हम पर आफत ना आए तो आफत तो ज़रूर ही आएगी। क्यों? क्योंकि इतना मासूमों का जो इनोसेंट हैं उनका खून बहाया जाता है तो फिर आफत जो है वो ज़रूर आएगी। इसी तरह उन अय्याम में क्या होता था कि वो जो लोग थे अपने बच्चों की कुर्बानी देते थे ताकि उनके हालात सही हो जाएं। क्योंकि ये जो बाल का खुदा है, ये जो बाल है जिसे बेल भी कहते हैं इंग्लिश में, एक्चुअली दे यूज्ड टू से, वो कहते कि ही इज़ अ गॉड ऑफ फर्टिलिटी। ये जो खुदा है वो फर्टिलिटी का, पैदावार का खुदा है और अगर हम बच्चों की कुर्बानी इसके लिए देंगे तो बारिश होगी, फसलें अच्छी होगी, हालात अच्छे होंगे। और इसी तरह ये जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग जो हैं वो बच्चे तो पैदा करते हैं और क्या होता है कि इससे पहले कि वो पैदा हों उनको पहले से ही अबॉर्ट किया जाता है, हलाक कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हम इसका बोझ नहीं सहार सकते, पैसे हमारे खर्च होंगे, ये है वो है। तो ये सारा जो पैसों के तलक से बात है, तो खुदा को इससे नफ़रत है। खुदावंद का एक हुक्म है कि तू खून ना करना। और इस तरह अब पूरी दुनिया में जो वो वबा फैली हुई है, हम देखते हैं कि चाइना की हालत जो है, चाइना जो है उसने एक बड़ा ही गलत काम किया। पहले तो कि चाइना जो था वो क्या करता था, लड़कियां जब
کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے جو بچہ ہوتا ہے اس کو ہم ان دنوں میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ گرل ہے، فیمیل ہے یا میل بیبی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب یہ پتہ چل جاتا تو چائنا جو ہے اس نے اتنے کوئی کروڑوں کے حساب سے جو لڑکیوں کو ابارٹ کر دیا. جن کے ہاں کوئی بیٹی ہوتی تھی ان کو ابارٹ کیے جاتے تھے، اور صرف اگر کوئی لڑکا ہوتا ہے تو اس کو وہ زندہ رکھتے تھے. جتنی بھی لڑکیاں تھیں ان کو ابارٹ کیے جاتے تھے. اب یہ سارا کا سارا یہ جو سلسلہ چائنا میں چلا، اور اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہا تھا، اور اسی طرح یہاں پر بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا. اور کیا ہوا کہ خدا نے ان کو دوسرے لوگوں کے حوالے کر دیا. اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا. لیکن خدا پھر بھی رحم اور ترس سے بھرا ہوا خدا ہے. یہاں پر دیکھتے ہیں تب یرمیہ نے کہا کہ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا کہ دیکھ تیرے چچا سلوم کا بیٹا ہنیم ایل تیرے پاس آ کر کہے گا کہ میرا کھیت جو انوت میں ہے اپنے لیے خرید لے، کیونکہ اس کو چھڑانا تیرا حق ہے. تب میرے چچا کا بیٹا ہنیمیل قید خانہ کے صحن میں میرے پاس آیا، اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا مجھ سے کہا کہ میرا کھیت جو انوت میں بنیامین کے علاقے میں ہے خرید لے، کیونکہ یہ تیرا موروثی حق ہے اور اس کو چھڑانا تیرا کام ہے، اس لیے اسے اپنے لیے خرید لے. تب میں نے جانا کہ یہ خداوند کا کلام ہے، اور میں نے اس کھیت کو جو انوت میں تھا اپنے چچا کے بیٹے ہنیمیل سے خرید لیا، اور نقد 17 مسکال چاندی تول کر اس کو دی. اور میں نے ایک بالا لکھا اور اس پر مہر کی اور گواہ ٹھہرائے، اور چاندی ترازو میں تول کر اسے دی. سو میں نے اس قبالہ کو لیا، یعنی وہ جو آئین اور دستور کے مطابق سرب مور تھا اور جو کھلا تھا، اور میں نے اس قبالہ کو اپنے چچا کے بیٹے ہنمیل کے سامنے اور ان گواہوں کے روبرو جنہوں نے اپنے نام قبالہ پر لکھے تھے، ان سب یہودیوں کے روبرو جو قید خانہ کے صحن میں بیٹھے تھے، باروک بن نیرا بن محاسیہ کو سونپا. اور میں نے ان کے روبرو باروک کو تاکید کی کہ رب الفاظ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یہ کاغذات لے، یعنی یہ قبالہ جو سرب مور ہے اور جو کھلا ہے، ان کو مٹی کے برتن میں رکھ تاکہ بہت دنوں تک محفوظ رہیں، کیونکہ رب الفاظ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس ملک میں پھر گھروں اور کھیتوں اور تاکستانوں کی خرید و فروخت ہوگی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ رحم اور ترس سے بھرا ہوا خدا ہے. وہ گناہ معاف کرتا ہے، وہ رحم کرتا ہے. اور اس سارے عمل میں ہو کیا رہا ہے کہ خداوند کا رحم ان لوگوں پر ہے گو انہوں نے گناہ کیا ہے، گو انہوں نے بدی کی ہے، لیکن خداوند کا رحم جو ہے وہ ان پر ہے. اور یہاں پر خدا فرما رہا ہے کہ گو سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، یہ جو اکانومی ہے وہ بھی ڈسٹروائے ہو چکی ہے. Everything is destroyed. All the economy is gone. All the banking system is gone. Everything is gone. Nothing is left. Like آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈو جونز اسٹاک مارکیٹ سب کریش ہو چکی ہے. But there's a good news. خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے، خدا کہتا ہے کیونکہ رب الفاظ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس ملک میں پھر گھروں اور کھیتوں اور تاکستانوں کی خرید و فروخت ہوگی. So God is saying today to all of us کہ don't worry, if you really, really come to me, I will restore everything. I will restore everything. So خدا جو ہے وہ پھر بحال کرے گا، سب کچھ بحال کرے گا اگر ہم
सच्चे तौर से तौबा करके खुदा के पास आए और कहें कि खुदावंद, हाँ, मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, उनको तर्क करता हूँ, छोड़ता हूँ, तो खुदा क्या करेगा? हमारे गुनाहों को मुआफ़ करेगा, हम पर रहम फरमाएगा और हमें बहाल करेगा। यहाँ पर एक और बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी जो आयात है मैं उनको स्किप करना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो 36 आयत है, यहाँ पर लिखा है, अब इस शहर की बाबत जिसके हक में तुम कहते हो कि तलवार और काल और वबा के वसीला से वो शाह बाबल के हवाले किया जाएगा, खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं उनको उन सब मुल्कों से जहां मैंने उनको अपने गैज़ो गज़ब और कहर शदीद से हाँक दिया जमा करूंगा और इस मकाम में वापस लाऊंगा और उनको अमन से आबाद करूंगा, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा हूंगा, और मैं उनको यक दिल और यक रविश बना दूंगा, और वो अपने बाद अपनी औलाद की भलाई के लिए हमेशा मुझसे डरते रहेंगे, और मैं उनसे अब्दी अहद करूंगा कि उनके साथ भलाई करने से बाज ना आऊंगा, और मैं अपना खौफ उनके दिलों में डालूंगा ताकि वो मुझसे बरगश्ता ना हो। हाँ, मैं उनसे खुश होकर उनसे नेकी करूंगा और यकीनन दिलो जान से उनको इस मुल्क में लगाऊंगा। खुदावंद यहाँ पर यह कह रहा है कि गो, इन सब ने गुनाह किया है, बदी की है, मेरे हुक्मों को तोड़ा है, अपने बच्चों को आग में जलाया है, बुतों की परस्तश की है और खुदाओं को माना है, लेकिन फिर भी कोई भी गुनाह आपने क्यों ना किया हो, सिवाय अगर आपने पाक रूह के खिलाफ गुनाह किया है तो वो गुनाह माफ नहीं हो सकता, लेकिन और कोई भी गुनाह आपने क्यों ना किया हो, अगर आप सच्चे दिल के साथ खुदावंद के पास आकर उससे कहें कि ऐ खुदावंद, मैं अपने सारे गुनाहों को मानता हूँ, मैं अपने सारे गुनाहों को तर्क करता हूँ, तौबा करता हूँ, तो खुदा क्या करेगा? हमारे गुनाहों को मुआफ़ करके हमें बहाल करेगा। और यहाँ पर एक ख़ास दुआ जो आज सुबह मैं कर रहा था, उस दुआ को मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, और हम सब मिलकर इस दुआ को पढ़ सकते हैं दानियल की किताब में, और उसका नामा बाब, तो हम इसको देख सकते हैं, दानियल की किताब, उसका नामा बाब, यहाँ पर हम इस दुआ को देखते हैं। यहाँ पर दानियल दुआ करता है, लेकिन आज हमने दुआ करनी है। दानियल की किताब, उसका नामा बाब, उसकी हम पढ़ेंगे। आयत जो है वो 4 आयत से दूसरा हिस्सा जो है वो कहता है, ए खुदावंद अजीम और महीब खुदा, तू अपने फरमाबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। हाँ, हम कई दफ़ा हम कहते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। हाँ, हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन उस मोहब्बत में कायम रहने के लिए हमें पाक रूह की बड़ी शिद्दत के साथ ज़रूरत है। पतरस कहता है कि वो यीशु के लिए कैद होने बल्कि मरने के लिए भी तैयार है। हाँ, पतरस झूठ नहीं बोल रहा था, पतरस सच कह रहा था, लेकिन उसको अमल में लाने के लिए पाक रूह की ज़रूरत है। अगर पाक रूह की मदद हासिल नहीं है तो चाहे हम कितने भी दावे कर लें, क्योंकि वो दावे बदन में होते हैं, पाक रूह की जो कुव्वत है वो अगर साथ ना हो, पाक रूह की मदद साथ ना हो, तो दावे तो ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन वो दावे उस वक्त तक सच साबित नहीं हो सकते जब तक पाक रूह की मदद हासिल ना हो। तो जो पतरस वादा कर रहा था वो बदन में कर रहा था, वो दिल से कह रहा था कि ऐसा वो करना चाहता है, लेकिन हकीकत में वो
کر اس لیے نہ سکا کیونکہ پاک روح کی اس کو مدد حاصل نہیں تھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ بدن میں یہ باتیں کہہ رہا تھا، اور یہ اگر وہ کر لیتا تو یہ ایک طرح کا اس کا گھمنڈ بن جانا تھا، شیخی بن جانا تھا. اور خدا جو ہے وہ گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا، خدا شیخی کو پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ یہ باتیں نہ کر سکا. کئی دفعہ ہم گھمنڈ میں، شیخی میں بڑے بول بولتے ہیں، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہم ایسا کریں گے، تو ہم اکثر وہ کام نہیں کر سکتے. کیونکہ وہ کام جو ہے اس سے ہم اپنے آپ کو جلال دے رہے ہوتے ہیں، اپنے بدن کو اونچا کر رہے ہوتے ہیں، خدا کو اس سے کوئی جلال نہیں ملتا. اس لیے خاص بات یہ ہے کہ ہم وہ بات کریں جو صرف اور صرف خدا کے جلال کے لیے ہو. تو یہاں پر جو ہے ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، ہاں، لیکن ہم کہتے بھی ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، لیکن اس پیار کو عمل میں لانے کے لیے ہمیں پورے طور سے پاک روح پر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر دانیل جو ہے وہ خدا کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا کیسا ہے. خدا جو ہے وہ اپنے عہد اور رحم کو قائم رکھتا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے. خدا لا تبدیل ہے، خدا لا تبدیل ہے. جو بھی اس کے حکموں پر چلتا ہے وہ ان کی مدد کرتا ہے. لیکن وہ 5ویں آیت میں کہتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترک کیا، اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہ ہوئے جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور عمرہ اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا. یہاں پر کیا ہے کہ ہم کلام جب سنتے ہیں تو ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے کلام پر عمل کرنا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہاں پر واپس گرے ہوتے ہیں. تو اس لیے خاص جو ضرورت ہے وہ ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے. اور اسی طرح بنی اسرائیل کا حال تھا، جب خدا ان سے بات کرتا تو وہ کہتے ٹھیک ہے ہم عمل کریں گے، لیکن تھوڑے دیر کے بعد کیا ہوتا کہ ان کے جو دماغ تھے وہ بدل جاتے تھے. اور اس طرح انہوں نے کیا. اب وہ دعا کرتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا، اپنے گناہوں کو مانتا ہے اور کہتا ہے اے خداوند صداقت تیرے لیے اور رسوائی ہمارے لیے، جیسا اب یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں اور دور و نزدیک کے تمام بنی اسرائیل کے لیے ہے، جن کو تو نے تمام ممالک میں ہانک دیا کیونکہ انہوں نے تیرے خلاف گناہ کیا. اے خداوند رسوائی ہمارے لیے ہے، ہمارے بادشاہوں، ہمارے عمرہ اور ہمارے باپ دادا کے لیے، کیونکہ ہم تیرے گنہگار ہوئے. خداوند ہمارا خدا رحیم و غفور ہے، اگرچہ ہم نے اس سے بغاوت کی، ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہ ہوئے کہ اس کی شریعت پر جو اس نے اپنی خدمت گزار نبیوں کی معرفت ہمارے لیے مقرر کی عمل کریں. ہاں، تمام بنی اسرائیل نے تیری شریعت کو توڑا اور برگشتگی اختیار کی تاکہ تیری آواز کے شنوا نہ ہوں. اس لیے وہ لعنت اور قسم جو خداوند کے خادم موسیٰ کی توریت میں مرقوم ہے ہم پر پوری ہوئی، کیونکہ ہم اس کے گنہگار ہوئے، اور اس نے جو کچھ ہمارے اور ہمارے قاضیوں کے خلاف جو ہماری عدالت کرتے تھے فرمایا تھا ہم پر بلائے عظیم لا کر ثابت کر دکھایا. کیونکہ جو کچھ یروشلم سے کیا گیا اور تمام جہان میں اور کہیں نہیں ہوا، اور جیسا موسیٰ کی توریت میں مرقوم ہے، یہ تمام مصیبت ہم پر آئی، تو بھی ہم نے خداوند اپنے خدا سے التجا نہ کی کہ ہم اپنی بد کرداری سے باز آتے اور تیری سچائی کو پہچانتے. اس لیے خداوند نے بلائے عظیم کو نگاہ میں رکھا اور اس کو ہم پر نازل کیا، کیونکہ خداوند ہمارا خدا ان سب کاموں میں جو وہ کرتا ہے صادق ہے، لیکن ہم اس کی آواز کے شنوا نہ ہوئے. اب آگے وہ دعا کرتا ہے، اور اب اے خداوند ہمارے خدا جو زوراور بازو سے اپنے لوگوں کو ملک مصر سے نکال آیا اور اپنے لیے نام پیدا کیا جیسا آج کے دن ہے. ہم نے گناہ کیا، ہم نے شرارت کی.
اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنی تمام صداقت کے مطابق اپنے قہر و غضب کو اپنے شہر یروشلم یعنی اپنے کوہ مقدس سے موقوف کر، کیونکہ ہمارے گناہوں اور ہمارے باپ دادا کی بدکاری کے سبب سے یروشلم اور تیرے لوگ اپنے آس پاس والوں کے نزدیک جائے ملامت ہوئے۔ پس اب اے ہمارے خدا اپنے خادم کی دعا اور التماس سن، اور اپنے چہرہ کو اپنی ہی خاطر اپنے مقدس پر جو ویران ہے جلوہ گر فرما۔ اے میرے خدا کان لگا کر سن اور آنکھیں کھول کر ہمارے ویرانوں کو اور اس شہر کو جو تیرے نام سے کہلاتا ہے دیکھ کر ہم تیرے حضور اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری بے نہایت رحمت پر تکیہ کر کے مناجات کرتے ہیں۔ اے خداوند سن، اے خداوند معاف فرما، اے خداوند سن لے اور کچھ کر۔ اے میرے خدا اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر، کیونکہ تیرا شہر اور تیرے لوگ تیرے ہی نام سے کہلاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے یہ جو حوالہ پڑھا ہے، اس میں وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور حالت بتاتا ہے کہ تیرا گھر جو ہے ویران پڑا ہے، تیرا شہر جو ہے ویران پڑا ہے۔ اگر ہم اپنے شہروں کی حالت آج دیکھیں، اپنے چرچز کی حالت آج دیکھیں، تو چرچ نہیں لگ رہے، شہر جو ہے ویران پڑے ہیں، سب کے سب گھر میں ڈر کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور باہر جو ہے وہ پولیس کھڑی ہے، فوج کھڑی ہے، اور وہ باہر نہیں آنے دے رہے۔ اور یہ کیوں؟ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور اپنے گناہوں سے پھرنا ہے دانیل کی طرح، جیسے دانیل نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اپنے باپ دادا کے گناہوں سے توبہ کی، اپنے ملک کے گناہوں سے توبہ کی۔ آج ہم نے بھی دعا کرنی ہے، اور being an American citizen, I confess my sins, the sins of my wife, and sins of all Americans, and also, being came from Pakistan. So پاکستان میں میرا بھی تعلق ہے، تو کیونکہ یہاں پر میں پیدا ہوا، تو یہاں کے لوگوں کے بھی، یہاں کے تمام جو پادری صاحبان ہیں ان کے خاندانوں کے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اور جتنے بھی جو مسیحی ہیں ان کے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، اور اس پورے ملک کے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، پوری دنیا کے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، اور مانتا ہوں کہ ہم سب نے خدا کے حضور گناہ کیا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں۔ آئیے آپ میرے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہوں۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں، بزرگ آسمانی باپ، آج اس وقت ہم اپنے گناہوں کو مانتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ تو ہمارے گناہ ہمیں معاف فرما، ہمیں اپنے بیٹے یسوع کے لہو سے دھو ڈال، جو اس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے بہایا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جب آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ تو آج ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنی قوم کے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ تو ہمیں معاف کر، اپنے لہو سے دھو، اور پھر سے خداوند تو ہمیں بحال کر اے خداوند یسوع، بحال کر۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو، یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔ جتنے بھی بہن بھائی اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ اپنی بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھیں تو خداوند آپ کو چھوئے گا، کیونکہ لکھا ہے کہ مال لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، اور جب وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ آپ اپنا ہاتھ اپنی بیماری والی جگہ پر رکھیں، اور خداوند آپ کو چھوئے گا، خداوند آپ کو شفا دے گا، خداوند آپ کو برکت دے گا۔
In the name of Jesus Christ of Nazareth, I come against all kinds of sickness, all kinds of diseases, all kinds of infirmities and weaknesses. And I command them to be gone. And I release your healing virtue into their bodies. Lord, deliver everyone, those who are watching. Bless them, Lord. खुदा उन सबको शिफा दे, जितने भी इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं उनको बरकत दे और उनकी ज़िंदगियों से तुझे 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 जलाल मिले। रहम कर खुदा, मदद कर। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।